بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملیل میں ایک سبیل لگتی ہے اور بہت عرصے سے سبیل اور نیاز دونوں بہت عرصے سے جو ہے وہ لگ رہی ہے، اور بہت سارے جو ہمارے مسافر حضرات ہیں اور ویسے بھی جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ سبیل لگانے والے ایک روحانی شخصیت، اور میں پرسنلی آپ بلیو کریں جب پہلی دفعہ ان سے ملا تو ان کی ایک شخصیت کے اندر ایک روحانیت ہے۔ ایک بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو ایک بڑا سکون ملتا ہے۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں پیر سید جندل شاہ گیلانی صاحب، قادریہ دربار قادریہ جو سبیل ہے اس کو چلانے والے، اور جس طرح میں نے کہا کہ سینکڑوں لوگ جو ہے اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیر صاحب، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ جی بالکل اظہار بھائی، آپ کا سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور جو آپ نے میرا انٹروڈکشن دیا ہے ہم اس قابل نہیں ہیں، تو میں ویسے بھی عرض کرتا ہوں کہ ہم گناہ گار سیاکار لوگ ہیں۔ جو عزت ہے یہ رب تعالیٰ کی ذات سے دی ہوئی، رب نے دی ہوئی ہے، بس رب اس کو برقرار رکھے۔ آمین۔ نہیں پیر صاحب، آپ بلیو کریں بہت تھوڑے لوگ ہیں، چند لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو لگتے ہیں مخلص، اور بڑی ان پہ وہ ہوتی ہے۔ اچھا پیر صاحب، یہ بتائیے گا، ابھی چونکہ ایک محرم بھی ہے، بہت بہت اسلام کے اندر ایک بہت بڑی قربانی، ایک بہت آل رسول جو ہے ان کے ساتھ جو کربلا کے اندر ہوا، جو جس کی وجہ سے شاید اگر آپ مجھے صحیح کر سکتے ہیں کہ اسلام آج زندہ ہے جن قربانیوں کی وجہ سے، کیا کہیں گے کربلا کی یہ جو قربانیاں ہیں، یہ جو ایک عظمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ دیکھیں اظہار بھائی، آپ نے شروع میں ہی ایسا سوال کیا ہے کہ اسلام کی بنیاد میں کربلا والوں کی قربانیاں ہیں، اور بالکل آپ کا یہ سوال بنتا ہے کہ لوگوں کی محبت کو دیکھ کر یہ سوچا جائے اور یہ بولا جائے کہ آیا یار یہ محبت کس طرح کی ہے کہ جہاں محرم کے دن آتے ہیں جی وہ گلی کوچوں میں نیازیں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ محبت میں نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، ہر گلی سے واہ حسین کے نعرے آتے ہیں۔ آیا یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، آپ نے بنیاد کو پکڑنا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کچھ سیانے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں رب ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے کہ نہ، مجھ سے محبت کرنے والوں، مجھ سے محبت سے پہلے جاؤ میرے محبوب سے محبت کرو۔ جب تم میرے محبوب سے محبت کرو گے تو تمہیں مجھ سے محبت کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ میں خود تم سے محبت کروں گا۔ اور اگر اسی کو ہم یہاں علامہ اقبال کی اشعار میں پیش کر دیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کربلا کے شہزادے، شاہ سوار کربلا، اسلام کے نور عین، اہل بیت کے چراغ، سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، لوگوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ کندھے اپنے کندھے مبارک پر اٹھا کر تشریف لا رہے تھے، تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرماتے، آپ رشک بری نگاہ سے دیکھنے لگے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ، حسین کے لیے اتنی بہترین اور اتنی خوبصورت سواری، یا رسول اللہ حسین کے لیے اتنی خوبصورت سواری۔ یہاں حضور نے فرمایا عمر تم حسین کی سواری کو تو دیکھتے ہو لیکن دیکھو کہ سوار کتنا خوبصورت ہے۔ عمر دیکھو سوار کتنا خوبصورت ہے۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی
احب اللہ من احب حسین، یا اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے قرآن مجید کی آیت بیان کی نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ رب فرماتا ہے کہ مجھ سے محبت سے پہلے میرے محبوب سے محبت کرو، اور محبوب کیا فرما رہے ہیں کہ احب اللہ من احب حسین، یا اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ یہ تو امام علی مقام کا شان، آپ کی عظمت، آپ شاہ سوار کربلا بنے۔ اور دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب بھی امام حسین کو بیان کرنے کے لیے بیٹھے نا، دیکھیں کوئی بیوقوف ہی ہوگا۔ آج کل میں چھوٹی سی بات گزارش کروں، یہ بہت بڑا پاکستان ایک ملک ہے اور ایٹمی ہتھیار اس کے پاس موجود ہے، بڑی طاقتور ہم فوج بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم اسرائیل سے ٹکرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ہم طاقت نہیں رکھتے، ہم اتنی اوقات ہی نہیں رکھتے کہ ہم اسرائیل سے ٹکر جائیں، حالانکہ وہ چھوٹا سا ایک ملک ہے۔ کیا وجہ؟ میں وجہ پیش کرتا ہوں آپ سے۔ دیکھیں یہ اگر ہم بات کریں گے تو یہ غلط ٹاپک نکل جائے گا نا، اس کو ہم نہیں چھیڑتے اس ٹاپک کو، لیکن میں یہاں مثال صرف پیش کرتا ہوں کہ اتنی طاقتور ہونے کے باوجود بھی ہم چھوٹے سے ملک سے نہیں لڑتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یار ایک شخص 72 لے کر اتنی بڑی سپر پاور سے ٹکرا گیا، یار کیا وہ مظلوم ہوگا؟ مظلوم شخص ایسا کر سکتا ہے؟ ہم امام حسین کی گلی کوچوں میں مظلومیت بیان کرتے ہیں، یار نہ، میرا حسین مظلوم نہیں ہے، میرا حسین دلیر ہے، میرا حسین بہادر ہے۔ تبھی دیکھیں نا آپ نے کربلا میں اپنی قربانیاں پیش کی، یار کون اپنے چھوٹے سے 6 ماہ کے بچے کو قربان کرتا ہے دین کی خاطر؟ کہیں آپ کو یہ جو ہے نا وہ مثال نہیں ملتی؟ کون اپنے جوان 17 سالہ علی اکبر کو قربان کرتا ہے؟ اور وہ علی اکبر جو شبیہ رسول تھے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مشابہت رکھتے تھے، وہ علی اکبر، اسے قربان کر دیا گیا۔ اتنا بہادر شخص کہ اپنی گردن بھی اسلام کی خاطر پیش کر دی، امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں یاد رکھیں، یہ رب نے کائنات بنائی ہے تو حضور سے محبت کرنے والوں کے لیے بنائی ہے، اور دین پر پہرے داری دینے والوں کے لیے بنائی ہے۔ امام حسین نے جو قربانی دی ہے نا دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، لاکھ لوگ آ جائیں حسین کے واہ واہ حسین کو روکنے والے، میں کہتا ہوں قیامت تک یہ روک نہیں سکتے۔ حسین کی واہ واہ آج بھی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی انشاءاللہ، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور رہی بات ان سبیلوں کی، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پیر و مرشد قبلہ سائیں بابا سید اصغر علی شاہ صاحب قادری جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیونکہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں یہ اعزاز بخشا، نہ ہماری اوقات ہے یہ نام یہ کر سکتے ہیں، لیکن رب نے یہ اعزاز بخشا کہ رب ہم سے اتنی بڑی امام علی مقام کی شان و شوکت میں آپ کی عقیدت میں سبیل لگانے کی توفیق بخشتا ہے۔ ہم جب سبیل لگاتے تو ہمارے شیخ طریقت قبلہ سیدی مرشدی سائیں اصغر علی شاہ صاحب قادری جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سبیل لگاتے وقت یا کسی کو پانی کا گلاس پیش کرتے وقت دل میں آپ نے اخلاص پیدا کرنا ہے، آپ نے عاجزی پیدا کرنی ہے، آپ نے دکھاوے کی نیت نہیں کرنی۔ اور اگر آپ نے یہ اخلاص پیدا کر لیا، آپ نے یہ عاجزی پیدا کر لی، انکساری پیدا کر لی، اور صرف یہ دل میں خیال کر لیا کہ یا رب تیری دین کی خاطر حسین نے قربانی دی تھی، میں اسے سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے، صرف اسے سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوں، اور لوگوں کو جو ہے وہ ثواب کی نیت سے پانی پیش کر رہا ہوں، تو صرف اس نیت سے ہی اگر آپ کھڑے ہوں گے تو رب اس پانی جو آپ پلا رہے ہیں اس میں شفا بھی بخشے گا، برکت بھی بخش دے گا۔ ایون کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بیمار لوگ، اب مائگرین کا وہ ایک مرض ہے، بڑا درد ہوتا ہے دماغ میں، کراچی میں تو 3 کیسز بھی ہوئے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس درد میں مبتلا تھے، سبیل پر آئے اور سائیں نے اپنے ہاتھ سے ان کو شربت پلایا، اللہ پاک نے اس شربت کی برکت سے انہیں شفا بخش دی۔ شوگر والے لوگوں کو کہ بھائی میٹھے سے تو ان کو چڑ ہے نہیں، ایسا ہے کہ نہیں، میٹھے سے تو چڑ ہے شوگر والوں کو، شوگر والوں کو شربت پیش کیا، شفا ہو گئی، شفا ہو گئی۔ میں یہ دیکھیں بات یہ کہ بندہ، وہی بات ہے کہ بندہ بات کرے تو ایسا لگتا ہے کہ جی یہ تو نہیں دیکھیں، نہیں پیر صاحب، میں نے جب آپ کا یہ جو سبیل قادریہ سبیل جو لگ رہی ہے، میں لاسٹ ٹائم بہت تقریباً 2017 میں ہماری ایک فیمیل پیج کے اوپر ہماری فیمیل اینکر ہے ذل عما، وہ فیملی کے ساتھ جا رہی تھی، انہوں نے دیکھا 2017 میں، اور پھر انہوں نے کچھ تصویریں لے کے پیج پہ پوسٹ بھی کی تھی، کافی سارے لوگوں نے اس کے اوپر اچھا رسپانس کیا۔
اچھا میں نے لاسٹ ٹائم جب میں نے آ کے دیکھا گائز، آپ بلیو کریں وہاں پہ جو مدرسے کے طالب علم تھے اور جو والنٹری مطلب ایک یہ جو جذبہ ہے سبیل کے حوالے سے اور نیاز کے حوالے سے، میں نے دیکھا ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو سرو کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ لپک کے کر رہے ہیں، وہ یہاں گاڑی رکی، یہاں وہ بھاگتے ہوئے گئے، وہ ڈالے جا رہے ہیں، ایک شربت کا گلاس پیا، دوسرا وہ بیچارے کیوں گرمی کا موسم، لوگ بھی پریشان، تو ان کا جو جذبہ ہے وہ دیکھ کے بھی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر کچھ یقین آ جاتا ہے کہ واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے جو مدرسے کے طالب علم ہوتے ہیں وہ تو بالکل ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، ان تو قرآن اور حدیث کے علاوہ تو انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بتائیے گا، بڑی یہ جو سبیل ہے یہ تو ماشاءاللہ ایک عرصے سے چل رہی ہے، جس طرح آپ نے کہا بہت ٹائم ہو گیا ہے، اس کی شروعات کس نے کی تھی اور یہ اتنی بڑی سبیل کو آرگنائز کیسے کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، اس کی شروعات ہوئی تھی 1995 میں، جب ہمارے پیر و مرشد نے اپنے 3 مریدین کو، جس میں استاذ العلماء علامہ مفتی ذوالقرنین قادری صاحب، جناب غلام حیدر قادری صاحب، اور ایک آج کل ایران میں ہوتے ہیں فدا حسین قادری صاحب، ان سے کہا کہ بھائی آپ جائیں روڈ پر، اندر ہمارا دربار ہے آستانہ شریف ہے نا، جہاں آپ گلشن فلکناز روڈ پہ آپ دیکھتے ہیں سبیل ہوتی ہے، تو وہاں اندر ہی ہمارا دربار قادری شریف اندر ہی ہے، 1 کلومیٹر وہاں سے اندر ہے۔ انہیں کہا کہ جاؤ روڈ پر کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، یہ پہلے محرم کی بات ہے، اور ساتھ میں روزہ بھی رکھنا ہے، یہ 30 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت گرمی بہت پڑتی تھی، تو مولانا ذوالقرنین صاحب کہتے ہیں کہ آپ روزہ بھی ہو اور جو ہے پھر پورے دن گرمی میں کھڑے ہو کے آپ شربت پلائیں، تو ہم تھک کر زمین پر گر جایا کرتے تھے، تو ہم کہتے سائیں لوگ بڑے کم آتے ہیں، اس ٹائم پہ یہ نیشنل ہائی وے سنگل روڈ ہوا کرتا تھا، اور ایک ہی سنگل روڈ پر گاڑی آنے جانے والا روڈ تھا، ایک ہی تھا جی، اس ٹائم روڈ کی تپش بھی جو نکلتی تھی وہ بڑی خطرناک ہوتی تھی، تو سائیں ہم جو ہے نا وہ لگا نہیں سکتے، سائیں ہم تھک جاتے ہیں، تو کہا ذوالقرنین مراد، اس میں نے پہلے مراد کہتے تھے پیار سے، کہا مراد تم آج یہ کھڑے ہو کر لگاؤ، ایک وقت آئے گا کہ دنیا اس سبیل کو دیکھنے اور یہاں شربت پینے کے لیے آئے گی۔ دیکھیں اللہ کے ولی کی وہ بات ہے۔ دوسرا آپ نے جو سوال کیا نا، اس کو آرگنائزڈ کس طرح کرتے ہیں، دیکھیں میں نے وہی عرض کی کہ ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، رب ہی اس کو چلاتا ہے، رب ہی اس کو دیکھتا ہے، رب ہی وسائل پیدا کرتا ہے، اور اللہ پاک ہمارے ہاتھ سے یہ نیک کام کرتا ہے۔ بالکل سبحان اللہ۔ میں گائز آپ تمام لوگوں سے کہوں گا کہ آپ وزٹ ضرور کریں، جس طرح پیر صاحب نے کہا کہ اس نیت سے ہی جا کے دیکھیں، اور آپ کو ایک عجیب سا نا ایک بڑا پیر صاحب بڑا ایک روحانی ماحول ہوتا ہے، ایک بڑا خوبصورت ماحول ہوتا ہے جو آپ نے جس انداز سے وہ ساری چیزیں کی ہیں، اور اتنی بڑی سبیل کو آرگنائز کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، ایک بڑا خاص سوال ہے، اور یہ میں موقع آج ملا ہے آپ کے روبرو ہونے کا، تو اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ہمارے جو جتنی بھی پوری دنیا کے اندر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑا تفرقہ ہے فرقہ واریت کے حوالے سے، اور شاید آج ہم اس لیے بھی پیچھے ہیں، خاص طور پہ اگر ہم اسرائیل کی بات کریں یا یورپ کی بات کریں یا اور کی بات کریں، مختلف علوم میں بھی پیچھے ہیں، ہم ایٹمی پاور ہوتے ہوئے بھی مجبور ہیں، قرض دار ہیں، تو اس کی شاید مین وجہ بھی یہ ہے کہ ہم تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو ایسی کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم یہ جو فرق ہے یہ مٹ جائے اور سب ایک جگہ پہ ہو جائیں؟ دیکھیں یہ آپ کا ایک نہیں بلکہ 2 سوال ہیں، میں اس کو ذرا عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ کہ ہم دنیا میں بہت پیچھے ہیں، اور ممالک سے بالکل پیچھے ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جی تفرقوں میں ہم بڑھ گئے، اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلے سوال کا تو جواب یہ ہے کہ آج تک کوئی مولوی تخت پر تو نہیں بیٹھا، نہ وزیر اعظم بنا، نہ صدر پاکستان بنا، تو نہ مولوی نے آپ کو گھسیٹا، نہ مولوی نے آپ کو آگے کیا، نہ پیچھے کیا۔ مولوی بیچارہ گلی میں جو ہے نا وہ چلا سکتا ہے، یا روڈ بند کر سکتا ہے، یا دھرنا دے دیتا ہے، اس سے زیادہ مولوی کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اقتدار تو کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نہ مولوی کی پہنچ جو ہے نا آپ کی فوج تک ہوتی ہے، نہ یہ بیچارے صرف آپ سمجھے کہ ادارے مدارس چلا سکتے ہیں، یا شرعی معاملات میں آپ کو ٹوک سکتے ہیں، آپ کو بول سکتے ہیں، زیادہ آپ کے لیے روڈ پہ آ کر بیٹھ جائیں گے کچھ مطالبات اپنے رکھ کر۔ تو پاکستان مولویوں کی وجہ سے پیچھے نہیں ہے، بلکہ جو کردہ درتا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 76-77 سال سے، یہ نہیں کی وجہ سے پیچھے۔ کچھ مولوی حضرات ہیں
जो इशारा करते हैं कि ये बंदा जो है वो काफिर है, ये बंदा अब वो दूसरी बात पे आते हैं ना, अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। ये तो पाकिस्तान की बात थी ना, अब हम दूसरी बात पे आते हैं। देखिए ये बात है फिरका वारियत के हवाले से। देखिए इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम को ज़रूरत नहीं है कोई आए गली कूचों से निकल कर अपनी किताब में लिख कर लाए कि जी ये हम इसको यूँ कर देते हैं, यूँ कर देते हैं। वो बात है ना जी, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। ए कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। आप कुछ भी कर लें, ना कुरान बदल सकते हैं ना हदीस बदल सकते हैं। इसी तरह शरीयत भी एक लकीर की तरह है। शरीयत ने एक लकीर खींच दी है जिस पे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अगर आगे बढ़ना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, इज्जत पाना चाहते हो, तो फिर जां के मिल्लत रा हयात अज़िश के उस तो बरगो साज़े कायनात अज़िश के उस। हुजूर के दर पे जमा हो जाओ, हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से वफा करो, हुजूर के गुलामी इख्तियार कर लो, उम्मत एक जगह हो जाएगी, उम्मत एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। एक ही कायनात में जगह है बस। सरकार दो आलम वसल्लम के कदम मुबारक ऐसी, मैं समझता हूँ वो एक जगह है कि जहाँ पूरी कायनात एक जगह पे आके जमा हो सकती है। उसके बाद देखें बात वही है ना कि खराबी कहाँ से पैदा होती है। इस्लाम में जिसका जो मकाम है, इस्लाम ने उसे वो मकाम दिया है। अब इन मकामात को छेड़ने वालों के साथ सुलह कैसे करें, उनके साथ कैसे बैठा जाए? वो अपने आप में देखें कि यार कहीं हम आले बैत की शान को तो नहीं घटाते। दूसरी तरफ वाले देखें कहीं हम आले बैत के साथ साथ सहाबा की शान को तो नहीं घटाते। मैं अर्ज़ की ना कि इस्लाम तो मुकम्मल दीन है यार। ये और मज़ाहिब की तरह थोड़ी है कि जो गली कूचों से मौलवी निकल के आया या कोई जो है ना जाकिर निकल के आया, उसने एक लकीर खींच दी थी ये यूँ नहीं यूँ है। ऐसा तो नहीं हो सकता। ये एक मुकम्मल दीन है। मैंने पहले अर्ज़ की जो मकाम अहले बैत का है उस मकाम पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। इसी तरह जो मकाम सहाबा का है उस पर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ना आप मुशाजरात दीन को छेड़े, ना मुशाजरात सहाबा को छेड़े, ना मुशाजरात अहले बैत को छेड़े। सब की सुलह है, सब एक जगह है। जहाँ ये छेड़खानियाँ पैदा होती हैं फिर वहाँ परेशानियाँ पैदा होती हैं, फिर वहाँ पर आपको पता है पाकिस्तान का कानून है तो कानून क्यों बनाया गया है? कहीं मसाइल हैं तो कानून बनाया गया है ना उस पर। तो बस ये मामलात हैं, अल्लाह पाक खैर करे। सही चले, ये जो मामलात हैं अल्लाह पाक इसमें बेहतरी लेके आए और इस वजह से भी शायद मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा पीर साहब ये बताइएगा, बहुत अहम सवाल है, हमारी ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा सुनना चाहती है। इश्क़ हकीकी जो है जिसमें हमारे बड़े औलिया इकराम जो है वो पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम है, तो इश्क़ हकीकी अगर कोई बंदा इन तमाम चीज़ों से परेशान हो के वो कहे कि यार मैं अल्लाह से लो लगा दूँ, हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब पालूँ, उस रास्ते पे चलूँ, तो क्या हमारी जो यूथ है, हमारी जो नौजवान है, वो इश्क़ हकीकी को किस तरह पाए? क्या वो पहले इश्क़ मजाजी करे, समझे इश्क़ को? क्योंकि इश्क़ हकीकी के बारे में कहते हैं कि जब आपका दिमाग, आपकी आँख, आपकी ज़बान, आपकी इवन के रग रग में रब आ जाए तो वो इश्क़ हकीकी का वो भी एक इश्क़ ऐन है। ज़ाहिर है अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका वो इश्क़ वाला जो वो है उसका भी इश्क़ ऐन है। तो क्या कहना चाहेंगे इश्क़ हकीकी के बारे में? जी देखें, मैं इसमें अर्ज़ करूँ, हाफ़िज़ शिराज़ी बड़ी कमाल बात करता है। कहता है अल्लाह पाक हर एक को अपने नबी की मोहब्बत नहीं देता, चुन चुन के देता है। फलां शख्स को दिया, चुन लिया, उसको कहा कि उठ मेरे नबी से प्यार कर, उठ मेरे नबी से मोहब्बत कर। देखें अब ये इश्क़ हकीकी पे बात आई है ना, तो देखें ये बड़ी गहरी बात है। नौजवान नस्ल, अब मैं नहीं जानता कि ये बात सुनना चाहती है कि नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि इश्क़ हकीकी तक पहुँचना ये आम लोगों का काम नहीं है। रब जिसे चुन लेता है वही पा लेता है। मैंने पहले गुजारिश की आपसे, बल्कि यहाँ पहली मरतबा आपसे बात कर रहा हूँ। दो तरह के हमेशा लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनको बचपन से तरबियत मिल जाती है, जैसे हमारे शेखैन सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गौसे पाक, आपको माँ के पेट से वो तरबियत मिली, बचपन से आपको वो तरबियत मिली, रब ने आपको पर एक मकाम बख्शा, एक मर्तबा बख्शा। बहुत से औलिया ऐसे हैं कि जिनको बचपन से ही ऐसी तरबियत मिलती है तो वो इसी फील्ड में रहते हैं और इसी मामलात में रब को जी
رب کو پا لیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں بشر حافی جیسے کہ شرابی تھا اور رب نے چن لیا، اللہ کا ولی بنا دیا، رب نے ایک ادا پسند کی اور اپنا بندہ بنا لیا، خاص بندہ بنا لیا۔ اب عشق حقیقی پہ بات کریں، دیکھیں عشق مجازی سے ہوتے ہوئے ہی عشق حقیقی آتا ہے آج کل۔ وہ یوں کہ جی آپ لگے عشق مجازی کرنے کے لیے اور کہیں دل ٹوٹا اور کوئی معاملہ ہوا، آپ بس رب کے ساتھ جڑ گئے اور اللہ پاک نے آپ کو اپنا بنا لیا، یا رب کو آپ کی کوئی ایک ادا پسند آ گئی، رب نے آپ کو اپنا بنا لیا۔ میں عرض کروں، ایک لاہوری شاہ، لاہور میں ایک درگاہ ہے لاہوری شاہ، بابا بڑا ماشاءاللہ اللہ کا ولی تھا۔ اب ایک سائیں جلال نام کا شخص، جو پہلے تو ایک عام سا جلال تھا لیکن بعد میں تو سائیں بن گیا، اسے ایک کرسچن سے محبت ہو جاتی ہے، کرسچن لڑکی سے۔ اب کرسچن لڑکی سے کی محبت ہو گئی سائیں جلال کو، اب مارا مارا پھرے، اس کے لیے بڑا پروسیس ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کرسچن کہاں سے اپنی بیٹی دیں گے مسلمان بچے کو۔ اب چلے اتنا تھا کہ اس نے اپنا دین نہیں چھوڑنا تھا۔ اسے ایک شخص نے کہا یار چھوڑ سب کو، وہ بابا لاہوری شاہ ہے اس کے پاس چلا جا، اسے دعا کرا، اس سے عرض کر کیا پتا تیرا کوئی بیڑا پار ہو جائے اور وہ لڑکی تجھے دے دیں کرسچن۔ وہ چلا گیا بابا لاہوری شاہ کے۔ بابا لاہوری شاہ جو ہے نا وہ بڑا مذہوب قسم کا آدمی تھا، اللہ کا ولی تھا، تو وہ ہمیشہ اللہ سے جو ہے نا وہ لو لگائے ہوئے، اپنے رب سے لو لگا کے بیٹھا رہتا تھا یوں کر کے، جذب کی کیفیت، اور کافی دیر بعد آپ سر اٹھاتے۔ اب وہ آ کر بیٹھ گیا جلال، بابا لاہوری شاہ بیٹھے ہیں اور وہ انتظار میں کہ بابا اٹھے گا تو میں بات کروں گا اپنی۔ تو کافی دیر بعد بابا نے سر اٹھایا، کہا بتاؤ مسئلہ کیا؟ تو کہا جی بابا جی وہ محبت کر بیٹھا ہوں۔ اچھا جی کس سے محبت کر بیٹھے ہو؟ کہا جی وہ ایک کرسچن لڑکی ہے اس سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ تو بابا جو لاہوری شاہ تھے وہ بڑے بات سمجھیں کہ غصے میں آ گئے، کہا یار تمہیں اللہ پاک نے اتنی بڑی تمہیں نعمت بخشی ہے، تمہیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے، بڑے بڑے نبیوں نے یہ فرمائش کی اور ان کی فرمائش پوری نہیں ہوئی، تمہیں جو ہے رب نے گھر بیٹھے اپنے محبوب کو امتی بنا دیا، تم اس کی قدر نہیں کرتے، چلو جاؤ یہاں سے نکل جاؤ۔ اب یہ بات کر کے بابا لاہوری شاہ پھر بیٹھ گئے، لیکن سائیں جلال جو ہے نا وہ بڑا آپ سمجھیں کہ عاشق تھا ٹائٹ کر کے، وہ نہیں اٹھا وہاں سے، وہ بھی بیٹھ گیا جہاں کے بابا بیٹھے ہوئے جی، وہ سائیں جلال بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اب بابا نے پھر کافی دیر بعد یوں آنکھ اٹھائی تو دیکھا پھر بیٹھا ہوا ہے۔ کہاں آپ بول، طلب ہے نا جی، محبت ہے، عشق مجازی کر بیٹھا ہے، اور حقیقی عشق آج کل کی طرح نہیں ہے جی، حقیقی عشق کر بیٹھے، اب بول۔ تو کہا جی بابا جی بات وہی ہے، محبت ہے اور مجھے چاہیے۔ تو بابا پھر جلال میں آیا، بابا کھڑا ہوا جی، ایک دائیں ہاتھ کا اس کو مارا اور ایک دوسرا ایک بائیں ہاتھ کا مارا۔ بابا بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ سائیں جلال بھی بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ اٹھے نہ یہ اٹھے۔ اب 2 سے 3 دن گزر گئے۔ اب والد صاحب کو جو بیٹے کی تلاش ہوئی جی، میرا بیٹا جلال غائب ہے، وہ گھومتے پھرتے اس لڑکے کے گھر پہنچے جس نے مشورہ دیا تھا بابا لاہوری شاہ کا۔ اسے کہا میرا بچہ کدھر ہے؟ کہا میں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ بابا لاہوری شاہ کے پاس چلے جاؤ دعا کرانے کے لیے، تو وہ وہیں ہوگا۔ تو وہ والد صاحب پہنچے تو پیٹھ پیچھے سے بچے کو دیکھا، پہچان گیا میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ دیا، چل جلال گھر چلیں، گھر بیٹھا ہے تو۔ اب آنکھ کھولی تو جی کہ وہ والد صاحب کو دیکھ کے کہتا کون؟ کہا جلال گھر چل۔ کون جلال؟ بیٹا میں تیرا باپ ہوں، گھر چل۔ لیکن بات یہ تھی کہ اللہ کے ولی نے جب پہلا ہاتھ مارا تھا تو وہ ایک طرف سے لڑکی نکالی دل سے، جب دوسرا ہاتھ مارا تو جلال بھی دل سے نکال دیا۔ یہاں سے لگ گیا، جب اللہ کے ولی کا صرف ہاتھ ہی لگا تو رب نے اس کو عشق حقیقی میں قبول کر دیا، اور پہلے وہ ایک جلال تھا، بعد میں وہ سائیں جلال بن گیا، جب میں اور آپ بیٹھ کے ان کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں۔ تو عشق حقیقی کہیں کہیں ایسے ایکسیڈنٹ کی طرح بھی آ جاتا ہے۔ میں ایک اور واقعہ پیش کروں، بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صوفی ازم طریقت میں ایک بہت بڑا نام، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ کی بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، اس کے پاس بادشاہ کے دربار میں لوگ آتے تو ایک غریب سا مسکین سا بندہ آیا تھا، وہ بڑا حسین لیکن تھا غریب مسکین۔ اب کہاں وہ بادشاہ کی بیٹی، کہاں وہ غریب کا دل آ گیا بادشاہ کی بیٹی پہ، بادشاہ کی بیٹی کا دل آ گیا اس غریب پر۔ لیکن ایک اسٹینڈرڈ ہے نا، ایک اسٹینڈرڈ ہے، ایک اسٹیٹس ہے، اس کا اپنا ہے۔ وہ غریب مسکین کا جو ہے نا وہ بچہ ہے، اور وہ کہاں بادشاہ کی بیٹی ہے، ملکہ ہے۔
اب ملے تو ملے کیسے، ملاقات کریں تو ملاقات کیسے کریں؟ بادشاہ کی بیٹی نے اس کو ایک مشورہ دیا، اب اظہار محبت بھی ہو گئی، سب ہوا، بادشاہ کی بیٹی نے مشورہ دیا، کہا یار تم ایک کام کرو، تم دنیا چھوڑو، تم جاؤ اللہ اللہ کرو، مجذوبیت اختیار کرو، فقیری اختیار کرو، اللہ اللہ کرو، اور بڑا نام بناؤ اپنا، میں دعا کروانے کی نیت سے تمہارے پاس آیا کروں گی ملاقات کے لیے۔ اس نے کہا اچھا یہ مشورہ تمہارا ہے، کہا جی میرا مشورہ ہے، کرو۔ وہ نکل پڑے اس راہ میں، اللہ اللہ کی، اللہ اللہ کی، رب نے نواز دیا، رب نے بڑا بندہ اس کو بنا دیا، بڑا مقام مل گیا۔ اب وہ ملکہ صاحبہ آئی شہزادی ملنے کے لیے، شہزادی نے جو ہے نا وہ لمحات دیکھے، جی وہ کوئی نہیں ہے، ارد گرد تو اسے مارا کہ بھائی کیسے ہو، کیا سناؤ۔ اب وہ سر نہ اٹھائے، سر نیچے، شہزادی نے پھر اس سے آواز دی، پھر سر نہ اٹھائے، تیسری مرتبہ آواز دی، پھر سر نہ اٹھائے۔ شہزادی نے پریشان ہو کر کہا کہ تمہیں میں نے تو بھیجا تھا یہاں پر یہ سب کام کرنے کے لیے، ہمارا تو پلان تھا یہ سارا کہ تم مذہوبیت اختیار کرو گے، اللہ کے پاس جو ہے اللہ کا ذکر کرو گے، اور میں دعائیں لینے تمہارے پاس ملنے آؤں گی۔ اس نے کہا بالکل ملکہ صاحبہ، شہزادی صاحبہ، بالکل یہ آپ کا پلان تھا، میں آپ سے عشق کر بیٹھا، آپ مجھ سے عشق کر بیٹھی، لیکن آپ نے جو مجھے راہ دکھائی وہی تو حقیقت کی راہ تھی۔ جب میں نے دل اپنے رب سے ملا دیا، اب رب نے مجھے وہ مقامات عطا فرما دیے ہیں کہ اب نہ مجھے آپ کی ضرورت ہے نہ آپ کے عشق کی ضرورت ہے۔ عشق حقیقی، دیکھیں یہ بہت بڑا، آپ سمجھے کہ بڑا گہرا ایک سمندر ہے جس میں سے ہم آپ کیا بات کر سکتے ہیں، کچھ قطرے بھی اللہ پاک ہمیں دے دے تو بہت بڑی بات ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات اور گزارش کروں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اپنے گھر میں بھی ہوئی نا، قبلہ ہمارے شیخ طریقت سائیں بابا قبلہ سید اصغر علی شاہ صاحب قادری جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو اللہ پاک نے بڑا مقام دیا تھا، دنیا کے چند عزت پا جانے والے کچھ پیر، کچھ مولوی، کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں تھوڑی سی عزت مل جائے تو وہ آپ سمجھیں کہ ان کے پیر زمین پر نہیں رکھتے۔ آپ کو اللہ پاک نے اتنی عزت دی تھی کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے لوگ آپ کے ہاتھ پیر چوما کرتے تھے، لیکن آپ تب بھی اگر کوئی عام سا شخص بھی آپ سے ملنے آتا تو آپ دربار میں ہمارا فرش ہوتا تو وہ فرش پہ نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے اور وہ شخص بھی آپ سے نیچے بیٹھا ہوا ہوتا، یوں آپ ملاقات کیا کرتے، یوں آپ لوگوں سے ملا کرتے۔ آپ کو اللہ پاک نے مقام مرتبہ کیسے دیا؟ ٹھیک ہے، عشق حقیقی کی بات ہے نا۔ ان کے ساتھ بھی وہی واقعات ہوئے، جس طرح ایک اللہ اپنے بندے کو چن لیتا ہے، انہیں بھی رب نے چن لیا، انہیں رب نے چنا۔ آپ یقین کریں ان کی معاملات اس طرح کے ہو گئے تھے کہ آپ کے گھر والے آپ کو پہچان نہیں سکتے تھے، کہ یہ ماں نے نہیں پہچانا کہ یہ میرا وہی بیٹا ہے، یہ میرا وہی بیٹا اصغر ہے، میں نے تو صحیح سلامت اس کو بھیجا تھا۔ آپ نے دنیا کو چھوڑا اور آپ ان جنگلات میں آئے، آج بھی جہاں ہمارا آستانہ ہے وہ جنگل کی طرح پیش کرتا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں نا 50 سال پہلے وہ کس طرح کی جگہ ہوگی؟ اب تو ایسی وہاں پہ ایک عجیب ماحول، اب تک ایسا ہی ہے نا، جنگل کا ماحول ہے، وہ تو الگ بات ہے، رونق اللہ پاک دے دیتا ہے جہاں اللہ کا ولی بیٹھتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ وہ 50 سال پہلے کیسے جنگل ہوگا؟ وہاں تو ہم نے خود اپنے سامنے سانپوں کو پھرتے دیکھا ہے، ہمارے بزرگ وہاں ہوتے ہیں، ہمارے چچا ہوتے ہیں، وہ تو اپنے ہاتھوں سے سانپوں کو پکڑتے ہیں آج بھی، ایسا ماحول۔ اور وہ آئے وہاں پر، انہیں رب کو پایا، اللہ نے مقام عطا کیا، رب نے عزت عطا فرمائی، لیکن بات وہی ہے نا کہ رب جس کو چن لیتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے، یہ ایک ایسا سمندر ہے۔ اور بات میں ایک اور عرض کروں، دیکھیں یہ طریقت کا ایک باب ہے، یہ طریقت کا ایک باب ہے، اس کے لیے دل صاف ہونا چاہیے، انسان میں عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں مزہ تو تب ہے کہ طاقتیں آپ کے ہاتھ میں ہوں اور آپ معاف کرنے والے ہوں۔ ایک عام سا شخص ہے، اس کو برا کرے گا، وہ کیا کہے گا؟ یا اللہ میں نے تجھ پہ چھوڑا، میں نے معاف کیا۔ اور ایک وہ شخص جس کو رب نے طاقتیں بھی دی ہیں، اس کو اللہ پاک نے ساری طاقتیں دی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے رب میں نے تیری رضا کی خاطر اسے معاف کیا۔ یقین کریں رب ایسے بندے کو ہی اپنا قرب دیتا ہے۔ اگر یہ والی بس نوجوان طبقہ ہمارا سب سے بہتر یہ ہے کہ جی سب سے پہلے دل صاف رکھے، کسی کے لیے حسد نہ رکھے، دل رب کی رضا کے لیے معاف کرنا سیکھے، اور ادب و احترام کو پہلے ترجیح دے، اخلاق کو پہلے ترجیح دے،
بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروعات ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک آہستہ آہستہ دلوں کو بھی صاف کرے گا اور سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا پیر صاحب، ابھی آپ بات کر رہے تھے، میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا کافی پہلے 9th میٹرک میں جب ہم ہوتے تھے۔ قوالی کا ایک مصرع ہے کہ مولا علی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک کافر نے پوچھا کہ جب دنیا کے اندر کوئی بھی عاشق اپنے محبوب سے کلام کرتا ہے یا اپنے محبوب کے ساتھ اس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پریورٹی دیتا ہے، جیسے انسان اپنی اولاد سے عشق کرتا ہے تو بچوں کو پہلے وہ کرتا ہے، پھر اپنے محبوب کا اگر کہیں نام لکھنا ہو تو پہلے ان کا نام لکھتا ہے، پھر بعد میں اپنا۔ یہاں پہ ان سے پوچھا ایک کافر نے کہ آپ جو ہے کلمہ جو آپ کا ہے اس میں دیکھیں لا الہ الا اللہ پہلے، محمد رسول اللہ بعد میں ہے، تو اگر اللہ پاک عاشق ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ان کا نام پہلے آنا چاہیے اور ان کا بعد میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ فرمایا کہ اللہ پاک کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی ناپاک بندہ اس کے محبوب کا نام لے۔ پہلے وہ کہے گا لا الہ الا اللہ، اس کی روح پاک ہوگی، وہ غسل کرے گا، اس کے بعد اس محبوب کا نام لے گا۔ تو کیا آپ نے بہترین بات کہی ہے کہ پہلے آپ جو اندر کی صفائی ہے وہ ہو اور اس کے بعد یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، سنتی بھی نہیں نظر آتی ہیں۔ اچھا پیر صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، نفس جو ہماری یوتھ ہے وہ آج کل ایک رنگین دور ہے اور نفسہ نفسی ہے، خاص طور پہ ایک افراتفری چل رہی ہے، تو نفس کو کیسے قابو کیا جائے، کیسے جو ہے ان چیزوں سے بچ کے اور آپ کی جو مطلب آپ جیسے لوگوں کی شفقت حاصل کی جائے، یہ کس طرح سے ان چیزوں سے بچا جائے، نفس کے حوالے سے کیسے کام کریں؟ دیکھیں ہم جیسے لوگوں کی شفقت کی ضرورت نہیں ہے، استغفار کیا کریں، نفس پہ قابو کرنے کے لیے رب کو یاد کریں، استغفار کیا کریں، یہ بہترین ایک میں سمجھتا ہوں کہ تحفہ ہے رب کی طرف سے۔ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جتنا ہو سکے اس کا ورد کریں، اللہ پاک اس ورد کے صدقے ہی آپ کو عشق حقیقی سے جام لائے گا۔ یہ ایک ایسا تحفہ ہے، یقین کیجیے، اور نوجوان طبقہ جتنا ہو سکے اس کو جو ہے نا اپنا ورد بنائے اور اس کو ہی اپنا کام بنائے، استغفار کریں۔ بہترین بہترین۔ چلیں جی پیر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا اور بڑا بریفلی کیا۔ ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو مختلف لوگ جاننا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بھی زحمت دیں گے اور انشاءاللہ ہم عوام کو وہ بھی دکھائیں گے کہ جو آپ ماشاءاللہ جس خوبصورت انداز سے ایک بڑی بہت بہترین اور بڑی روحانیت والا ایک احساس ہوتا ہے سبیل کے حوالے سے، اگر ہم بات کریں قادریہ کی جو سبیل ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ اگر شفا کی نیت سے ہی آئے جو مایوس ہوئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ اخلاص ایک بہت بڑی نعمت ہے، اخلاص سے ہی رب برکتیں دیتا ہے، پھر رب چاہے تو شفا بھی دے دیتا ہے۔ آپ یہ دل نہ بنائیں، آپ یہ ذہن نہ بنائیں کہ میں نے یہ پانی کا گلاس پی لینا ہے اس سے مجھے شفا ہو جانی ہے، کہ نہیں، شفا تو رب دیتا ہے نا، رب ہی برکتیں ڈالتا ہے، رب ہی شفا دیتا ہے۔ تو بس آپ اس لیے آئیں کہ یار یہ اتنی محبت سے یہاں کھڑے ہو کر علماء کھڑے ہیں، آپ نے جس طرح بات کی نا کہ آپ نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ مدرسے کے طلباء ہیں، دیکھیں وہ طلباء ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، اور علماء کے بارے میں تو حضور نے فرمایا نا کہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے وارث کا بات یہ ہے نا کہ ہمارے علماء کے تو اللہ پاک نے یہ شان دی ہے۔ تو وہ علماء کھڑے ہو کر جب وہاں پر بچوں کو لوگوں کو شربت پلائیں گے اپنے ہاتھ سے درود شریف پڑھتے ہوئے، ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ ویسے مجھے کرنی نہیں چاہیے بات، لیکن چونکہ یار اب رواج ہے یہ بات کو کرنا چاہیے، درد دل بھی ہے ہمارا کہ یار ایک شخص چرس پی کر بنگ پی کر بے وضو آ کر روڈ پہ علی علی کرے، یار یہ تم کیا آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ پھر آپ اسی ہاتھوں سے جو ہے نا وہ لوگوں کو شربت بھی پلائیں گے؟ نہ نہ نہ، پھر وہی ایک علماء کھڑے ہیں روڈ پر، حفاظ کھڑے ہیں، با وضو کھڑے ہیں، نماز پڑھ کر دوبارہ آ کے روڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز کے وقت جا کر نماز پڑھتے ہیں، جب وہ وہاں کھڑے ہو کر پلائے گا نا تو رب برکت بھی ڈالے گا، رب شفا بھی ڈالے گا۔ بہت شکریہ بہت شکریہ گائز۔ میں اینڈ میں نا مجھے ایک بات یاد ہے کہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا سبق کے لیے۔ ہمارے جو علماء ہیں، علماء آپ یقین کریں، ایک فوتگی میں گیا اور میں بہت حیران ہوا، ایک ہمارے دوست ہیں ان کی دادی جو ہے وہ انتقال کر گئی تھی، آپ بلیو کریں وہ
نہ ان کو تدفین کا معاملہ پتہ، نہ ان کو باقی معاملات کا پتہ، بس وہ اٹھایا اور جا کے قبر میں ڈال دیا۔ ایون دو کہ جو عطر ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے، وہ بھی ڈال کے اور وہ بھی اندر قبر میں ہی پھینک دی، وہ پھول شول سب قبر میں پھینک کے مٹی ڈالی اور یہ جا وہ جا۔ لیکن یہ جو عالم دین ہے نا، یہ آپ کو طریقے سے قبر میں اتارتے ہیں، یہ پراپر دعا پڑھتے ہیں، یہ آپ کو بندہ غسل نہیں دے گا، یہ آپ کو سجاتے ہیں۔ میں نے ایسے دیندار لوگوں کو بھی دیکھا کہ ان کو قبر میں اتارتے ہوئے ان کو سجایا گیا، ان کی داڑھی پہ وہ کیا کہتے ہیں کافور یا اس طرح کی چیزیں لگا کے اور بڑے خوبصورت پرسکون انداز سے ان کی تدفین ہوتی ہے۔ تو یہ وہ عالم دین ہے جو آپ کے جنازے پڑھتے ہیں۔ تو خدا را ان سے محبت کریں، اور جس طرح یہ جو ہمارا گلشن حدیث سے بالکل سامنے جو فلک ناز ہے، وہاں پہ 9 اور 10 محرم کو ایک بہت بڑی سبیل لگتی ہے، بہت بڑی نیاز لگتی ہے۔ اگر آپ نہیں بھی پینے والے ہیں سبیل، آپ وہاں پہ چکر ضرور لگائیں، آپ دیکھیں ایک عجیب وہاں پہ روحانیت ہے اور بڑا ایک خوبصورت ماحول ہے۔ مجھے بڑا سکون ملتا ہے جب میں وہاں دیکھتا ہوں، مختلف دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو جب وہ شربت پلایا جاتا ہے اور بار بار پلایا جاتا ہے، بڑے مخلص اور بڑے خلوص سے پلایا جاتا ہے۔ تو وزٹ ضرور کیجیے گا۔ پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے ٹائم میں دیا۔ تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہم چھوٹے سے لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور اپنے اسٹوڈیو میں بٹھا کر جو ہے نا اپنے پوڈ کاسٹ کا حصہ بنایا۔ آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ کے چینل کا، آپ کے لوگوں کا، آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ جزاک اللہ۔